کتاب خاک سے کیمیا ہوئے جو لوگ، مضمون رضیہ آپا، ان کے کچھ افسانے اور میں۔ کہا جاتا ہے اکثر بڑے ادیبوں اور دانشوروں سے دوری ہی بھلی، کیونکہ ان سے قربت سے ان کی شخصیت کے جو مخفی ناپسندیدہ روپ اشکار ہوتے ہیں وہ آپ کو مایوس کر دیتے ہیں۔ تب آپ سوچتے ہیں اس سے تو بہتر تھا کہ صرف ان کی تحریروں پر ہی اکتفا کیا ہوتا، لیکن اس سلسلے میں میرا تجربہ رضیہ آپا سے ملنے کے بعد مختلف ہے۔ گو رضیہ آپا یعنی رضیہ فصیح احمد ادبی دنیا کا بڑا نام ہے، لیکن میری نالائقی دیکھی کہ ان کو اس طرح تفصیل سے پڑھنے کا موقع مجھے وہ نہ ملا جو ان کے قلم کا حق تھا۔ حالانکہ وہ بہت پہلے ہی اپنے ناول آبلہ پا پہ آدم جی پرائز لے کر اور دوسرے ادبی اصناف بھی بہت کچھ لکھ کر نام کما چکی تھیں۔ میں اپنی نوجوانی میں ان کی تحریر سے گہری اور تفصیلی شناسائی نہ ہونے کو اپنی ادبی لغزش میں شمار کرتی ہوں، لیکن اب اس عمر میں جب دنیا کے تجربات بشمول ہجرت کے آبلہ پائی کے تجربے میرے وجود سے رگ رگ میں سرایت کر چکے ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ میں رضیہ آپا سے ذاتی طور پر متعارف ہوئی۔ ان سے دوستی کے بعد مجھے ان کی شخصیت کے دلچسپ پہلوؤں اور اس طرح کھلے کے بلکہ پھول کی مانند کھلتے جا رہے ہیں۔ ان سے ہونے والی ہر گفتگو کو میں اپنا تحفہ سمجھتی ہوں۔ ان کے جاننے اور انہیں کچھ اور پڑھا بھی، اس بار کچھ زیادہ گہرائی سے۔ یقین کیجیے میں ہرگز مایوس نہیں ہوئی، کیونکہ رضیہ رفیع احمد قلمکار اور رضیہ آپا کی شخصیت میں نے تضاد سے عاری پایا۔ رضیہ آپا سے میری دوستی اور اعتماد کا رشتہ ہے، یعنی کوئی بات کہنے کے بعد یہ سوچنا نہیں پڑتا ہے کہ برا مان جائیں گی۔ وہ کہتی ہیں وہ 86 سال کی ہیں تو بھائی یقیناً ہوں گی، لیکن اب باتیں مذاق کرتے ہوئے دونوں کئی دہائی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں رضیہ آپا، میں آپ کا لحاظ اور عزت تو بہت کرتی ہوں، مگر آپ کی بزرگی کی وجہ سے کبھی کچھ ڈر نہیں محسوس ہوتا۔ وہ کہتی ہیں اچھا تو میں آپ کو اپنی تصویر بھیجتی ہوں، آپ وہ سامنے رکھ کر باتیں کیا کیجیے، پھر کچھ خوف آئے گا۔ باوجود بے تکلفی کے وہ مجھ سے آپ سے مخاطب ہوتی ہیں، گویا ہم دوستی کے اس مقام پر ہیں کہ ہم تم اور آپ کے تخاطب کی بحث لایعنی لگتی ہے۔ گو میں نے آج ان کی کتاب بے سمت مسافر کے افسانوں پر لکھنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن کیوں نہ پہلے کچھ بات ان کی شخصیت کے بطور افسانہ نگار ہو جائے۔ رضیہ آپا نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنا پہلا افسانہ 1948 میں تمام تصویر و نوی جماعت بغیر پتہ کے عصمت رسالے میں بیچا تھا۔ اگر ناقابلہ اشاعت ہونے کی صورت میں واپس آئے تو گھر میں مذاق نہ اڑے۔ افسانہ چھپنے کا پتہ کلاس کی کسی ساتھی طالب علم سے ملا، جنہوں نے ان کا خیر مقدم اس طرح کیا، اوہو مصنفہ آ گئیں۔ اس کے بعد بڑے ادبی رسالوں میں چھپنے لگی۔ بہترین طالبہ اور بیڈمنٹن کی کھلاڑی ہونے کے باوجود تعلیم کا سلسلہ ابتدا میں موقوف ہونے کے بعد شادی، جو ان کے الفاظ میں ارینج محبت تھی، نظر ہو گئی۔ ظاہر ہے ہمارے سماج نے گوری چٹی رنگ اور نیلی آنکھوں والی پریوں کی اڑان کو کب تسلیم کیا ہے، لیکن رضیہ آپا نے بھی کون سی ہار مانی۔ انہوں نے شادی کے بعد بی اے میں پہلی پوزیشن گولڈ میڈل کے ساتھ اور پھر کراچی یونیورسٹی سے 1970 میں ایم اے کیا، لیکن وہ اس سے پہلے 1964 میں آبلہ پا جیسا شاہکار ناول لکھ کر ادبی دنیا میں نام منوا چکی تھیں۔ ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو ان کی طبیعت کی شگفتگی اور ظرافت، دل میں جستجو اور جاننے کی امنگ، انسانوں سے پیار ہے۔ انہوں نے زندگی کے سفر میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، کچھ اپنی طبیعت کی جولائی میں، کچھ میاں کی فوج میں ملازمت کے سبب، اور ان کے تجربات کو اپنی تخلیقات میں سمویا۔ انہوں نے بچوں کے ادب سے لے کر سفرنامے، ڈرامے، ناولز اور انگریزی میں کہانیاں اور انشائیہ لکھے۔ ان کی طبیعت شاعری کی جانب بھی مائل ہے اور 4 کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں، لیکن یہاں میں غالب لائبریری والے مرزا ظفر حسن کا لکھا مشورہ قلم کروں گی کہ ادب میں چومکھی لڑانا بیشتر صورتوں میں مفید نہیں ہوتا۔ بس 2-1 اصناف کافی ہیں جن سے شغف، لگن، مشق اور بصیرت ادبی شخصیت کی تعمیر میں معاون ہوتے ہیں، لیکن اس نے ادبی تجربات میں بھلا رضیہ آپا کا دوش بھی کیا۔ جب بھی ان سے بات کرو تو مزید کچھ جاننے کے جستجو ہو، انسانی نفسیات کی پتیاں ہوں، روحانیت کی پراسراریت، سیاست کے پیچ و خم ہو، یا ادب و موسیقی کے جادوئی آفاقیت، ان کا پرتجسس ذہن ہمہ وقت کچھ اور جاننے کے متلاشی کی نظر آتا ہے۔ اس عمر میں جب لوگ عبادتوں کے پل سے ہمہ وقت اللہ کا قرب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ غیر روایتی انداز میں زندگی گزارتے ہوئے مطمئن اور پرسکون اپنے تخلیقی کاموں میں مصروف نظر آتی ہیں۔
اب آتے ہیں ان کی کتاب بے صنف مسافر کی طرف، جس میں کل 5 افسانے ہیں۔ یہ کتاب 1978 میں چھپی تھی۔ چونکہ تمام کہانیاں یہ رائے کا اظہار ممکن نہیں، لہٰذا میں نے 3 کا انتخاب کیا ہے۔ پہلی کہانی ڈائن ہے، جو رضی آپا میں چھپے نفسیات دان کا پتہ دیتا ہے۔ کہانی کا بنیادی کردار سعید ہمارے سماج کا ایک ایسی ماں کا بیٹا ہے جو اپنی دیوانہ وار محبت سے بالغ بیٹے کو نفسیاتی طور پر اپنی محبت کا غلام بنا کر عمر بھر کے لیے قابو کر لینا چاہتی ہے۔ وہ اسے بے مانگے ہر شے مہیا کر کے کسی ناکامی کے لیے تیار نہیں کرتی۔ لہٰذا جب ایک معمول شکل و صورت اور بظاہر کم حیثیت لڑکی ندرت جب سعید سے شادی سے انکار کرتی ہے تو یہ سعید کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ کوئی چیز بن مانگے بھی نہ ملے، طلب کرنے پر بھی نہیں۔ اس صورتحال میں سعید بے یقینی اور انتہائی مایوسی کے عالم میں گاڑی کے سامنے آ کر جان دے دیتا ہے۔ بیٹے کی میت پر روتی ندرت کو جب سعید کی ماں ڈائن کہتی ہے اور بیٹے کی موت کا ذمہ دار قرار دیتی ہے تو اس کی طرف بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچتی ہے کہ سعید کو میں نے نہیں، تم نے مارا ہے، تم اور تمہارے بے ڈھنگے پیار نے۔ یقیناً افسانے ہمارے سماج کی ماؤں کی نفسیات میں مجرمانہ حد تک بے تزلزل محبت کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کا مقصد اولاد کو جذباتی طور پر اپنا غلام بنا دینا ہے تاکہ وہ بااعتماد اور کسی عورت کی محبت کے اسیر ہونے کے اہل نہ ہو سکیں۔ دوسرا افسانہ جو مجھے ان کی متجدد طبیعت کا امین لگا وہ بے صنف مسافر ہے۔ وہ افسانے کی بنیاد میں ان کے جاسوسی ادب کے مطالعے کا ذوق اور فطری تجسس تو جھلکتا ہی ہے، لیکن ایک ایسے سماج میں یہ چوٹ بھی ہے جو دیوالیہ پن کی حد تک اخلاقی، مذہبی، سماجی رویوں میں تضاد کا شکار ہے۔ افسانہ بیانیہ جس میں اپنی بہن کے قاتل سجاد نے ابتدا میں اپنی زندگی کی کہانی بیان کی، جو قتل کی سزا کے ڈر سے انگلستان کے باشندے ٹیلر اسمتھ کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ سجاد نے اپنی زندگی کی دشواریوں کو لینڈ سلائڈ سے تشبیہ دی، جو کسی کی راہ میں کم اور کسی کی راہ میں زیادہ آتے ہیں۔ افسانے میں دوہرے روپ دھارنے والے افراد کو چیلنج کیا ہے، خاص کر مذہب کا ڈھونگ رچائے لوگ۔ بات یہ کہ زندگی کا لینڈ سلائڈ میرے عقیدے کو روندا ہوا گزر گیا۔ میں ایسی نمازوں سے دور رہنا چاہتا ہوں جو حاجی پڑھتا ہے، میری دادی میری ماں پڑھتی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر عبادت گزار ہونے کے بیٹے کے جسم کی کمائی اور حج کے بہانے منشیات کے کاروبار کی آمدنی میں مضائقہ نہیں سمجھتے۔ تیسری کہانی جس کی فضا مجھ سے سب سے زیادہ متاثر کیا، آگ اور پانی ہے، جو بارش کی وجہ سے آفت زدہ قرار دیے جانے والے شہر کراچی کے پس منظر میں لکھی گئی، جہاں طبقاتی تفریق کی وجہ سے بارش غریب پہ شہر کی کمر توڑ دیتی ہے اور امیر شہر کی بے حسی کو عریاں کرتی ہے۔ اس کہانی کے متعلق رضی آپا کا کہنا ہے، میں اس کردار کے تخیلاتی نہیں بلکہ جھوپڑی کی اور کوٹھی میں رہنے والے لوگوں کے کردار اور رویوں کا ان کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے۔ قصر احمد کوٹھی میں رہنے والے امیر گھر کے افراد جنہوں نے اپنی کوٹھی کا گھر والوں سے آگے تو کبھی سوچا نہیں تھا، ایک طرف وہ اور غریب جن کی ہر شے پانی میں بہہ رہی تھی، جو پل پر ڈھکے تماشا ایسے مزے سے دیکھ رہے تھے جیسے کشتیوں کی ڈوریاں یا پیراکی کا مقابلہ دیکھ رہے ہوں۔ اور پھر اس طوفانی فضا میں ایک مجذوب کا کردار بھی ہے جو پانی کو اخیر گرا ڈالتے ہوئے آگ کا دم بھرتا ہے۔ پانی بھی کسی محلے کسی بنگلے کو گرایا، یہ آگ ہے جو جھوپڑیوں اور محلوں میں تمیز نہیں کرتی، یہ سب کو جلاتی ہے۔ آگ انصاف پسند ہے، پانی بے انصاف، غریبوں کو ڈبوتا ہے، غریبوں کو بہاتا ہے۔ اس طرح مصنف نے سماجی نظام کی ناانصافی، معاشی بدحالی اور انسانی رویے کی بے حسی کے خلاف اپنا احتجاج ایک مجذوب کی زبان سے ادا کیا۔ افسانوی کی یہ کتاب پرانی سہی، لیکن وقت نے رضی آپا کی زندہ دلی اور سچ کی تازگی کو باسی نہیں ہونے دیا۔ وہ آج بھی اردو اور انگریزی میں شگفتہ مضامین اور سوال اٹھاتے ہوئے افسانے لکھ رہی ہیں۔ میری خواہش ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ اس طرح دراز رہے، وہ اپنی شگفتوں کی تجسس اور بامعنی زندگی سے مجھے بامقصد زندگی جینے پر اکساتی رہیں۔